بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العلق مکیہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ علق۔ یہ سورہ علق مکی ہے، اور یاد رکھیے گا جمہور کے نزدیک، اکثر محدثین مفسرین کے نزدیک اس بات پر اتفاق ہے کہ سورہ علق کی شروع کی چند آیتیں یہ سب سے پہلی وحی ہے، سب سے پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے شروع کی چند آیتیں سب سے پہلے یہی اتاری، اور پھر فترت کے بعد چند دنوں کے بعد پھر دیگر صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا۔ اس صورت میں مضمون کیا ہے اس کو ذرا سے غور سے سنیے گا، اور پھر انشاءاللہ اگلا سبق میں ضرور سنائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو سب سے پہلی وحی کیا اتری؟ پڑھیے۔ سب سے پہلی وحی پڑھیے۔ خالق کا مخلوق سے رشتہ کس طرح مضبوط ہوگا؟ پڑھنے سے مضبوط ہوگا۔ کس سے مضبوط ہوگا؟ بغیر پڑھے ہوئے رشتہ مضبوط نہیں ہو سکتا، اور بغیر پڑھے ہوئے انسان اپنے خالق کو جان نہیں سکتا۔ لہذا جاننے کے لیے پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور یہ نہیں کہا نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، زکوٰۃ دیجیے، حج کیجیے، مدرسہ بنوائیے، مسجد بنوائیے، رفاہی کام کروائیے، کنویں کھودوا دیجیے، نل جل لگوا دیجیے، شجر درخت لگوا دیجیے۔ نہیں، ان تمام میں جو سب سے زیادہ ضروری ہے اور جس کا کرنا بھی حد ضروری ہے وہ کیا ہے؟ علم۔ علم حاصل کیے بغیر انسان نادان ہے، جاہل ہے، اندھا ہے، نابینا۔ اس لیے سب سے پہلا پیغام کیا آیا؟ خالق کو مخلوق کو خالق سے جوڑنے کے لیے کیا ہے؟ محب کو محبوب سے جوڑنے کے لیے تعلیم و تعلم۔ کس کو پیدا کیا اللہ نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ اگلی آیت، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے۔ اسی لفظ علق سے اس سورہ کا نام ہے سورہ علق۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا پروردگار قابل تکریم ہے۔ ایک دم دیکھیے، پہلے بھی آیا پڑھیے، اس کے بعد پھر آیا پڑھیے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا۔ یہ قلم اللہ کی بڑی نعمت۔ ایک قلم تو وہ ہے جسے اللہ نے تقدیریں لکھی، ایک قلم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دے رکھا ہو جن کا کام ہی ہے انسان کی تقدیروں کو لکھنا، اور ایک قلم وہ ہے جو آپ اور ہم لکھتے ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ قلم کا تذکرہ کیا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ باتیں سکھلائی جو انسان نہیں جانتا۔ انسان جاہل پیدا ہوا اپنی ماں کے پیٹ سے، اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا دے دیتا ہے۔ آیت الکرسی میں آپ حضرات نے پڑھا اور یاد کیا ہوگا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں حصہ عطا کر دیتے ہیں۔ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، جس کو چاہتے ہیں حکمت دے دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، کہ ماؤں کے پیٹ سے تم انگوٹھا چھاپ پیدا ہوئے تھے، تم تو جاہل تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے سکھلا دیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن، قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، اس کا تذکرہ بعد میں ہوا۔ قرآن سکھایا، اس کا تذکرہ پہلے ہوا۔ مقصد اصلی کو بعد میں ذکر نہیں کیا، پہلے ذکر کیا۔ اور انسان کے تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم و تعلم، قرآن کو سیکھنا اور سکھانا۔ تو اللہ نے وہ باتیں سکھلا جو انسان نہیں جانتا۔ یہ چند آیتیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ سورہ علق کی ہی آیتیں ہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بلا شبہ انسان سرکشی میں مبتلا ہے۔ انسان سرکشی میں مبتلا، ذرا سے پیسے آئے کبر و غرور میں مبتلا ہو گیا، تکبر میں غرور مبتلا ہو گیا، گھمنڈی میں مبتلا ہو گیا، شیخی مارنے لگا، اور رآہ استغنی، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا، اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ سکتا؟ سماج سے، معاشرے سے اپنے آپ کو کوئی بڑا سمجھ سکتا؟ اور اگر سمجھ سکتا ہے تو ایک گیہوں کے دانے کی مزدوری کوئی کسی کو دے سکتا؟ وہ گیہوں کا دانہ جو کسی پیکٹ میں پیک رہتا ہے، پھر اس کو مزدور اپنے لیے لاتے ہیں، اور پھر جوتواتے ہیں، اس کے بعد ہل چلواتے ہیں، اس کے بعد اس میں ڈلواتے ہیں، کھاد بیاں ڈالتے ہیں، اوریا ڈالتے ہیں، پٹواتے ہیں،
پانی ڈالتے ہیں، اس کے بعد بڑا ہوتا ہے، پھر اس میں اور کیمیکل ڈالے جاتے ہیں، پھر پک جاتے ہیں، پھر اس کی کٹائی ہوتی ہے، چھٹائی ہوتی ہے، پھر اس کی دونی ہو جاتی ہے، اس کے بعد گیہوں گھر لایا جاتا ہے، اس کے بعد پسوایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا آٹا بنتا ہے، اور پھر اہلیہ محترمہ اس کو بناتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا ایک گیہوں کے دانے کی مزدوری کوئی کسی کو دے سکتا؟ نہیں دے سکتا۔ الرآہ استغنا ان الی ربک الرجع، بلا شبہ تجھے اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے۔ ہر انسان کو کہاں جانا ہے؟ ہر انسان کی منزل اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ ہی کی طرف ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ لوٹ کر کے جانا ہے۔ اور ایت الذی ینہا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، جو روکتا ہے؟ ابو جہل ایک بدبخت انسان تھا، وہ بدبخت انسان کہتا تھا کہ اب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں گے میں ان کی گردن دبوچ دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ داعی اسلام تھے، داعی برحق تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اگر ہمت ہو تو مجھے دبوچ دینا، مجھے مار دینا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے گئے، ابو جہل آگے بڑھا اور اب دبوچتا تب دبوچتا، لیکن ابو جہل کی ہمت نہ ہو سکی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو پکڑے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں پوچھا گیا تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو جہل ذرا سا بھی ہاتھ لگاتا تو فرشتوں اس کو بھونجری بنا دے۔ یہ ٹھیٹھی زبان میں بول رہا ہوں، فرشتوں اس کو کیا کر دیتے؟ کٹی کٹی کاٹ دیتے۔ کٹی سمجھتے ہو نا؟ ہاں، کٹی کٹی کاٹ دیتے، اس کا ایک رائے کے دانے کے برابر بھی اس کا کوئی حصہ نہ بچتا۔ سمجھے کہ نہیں؟ ابو جہل نے خود بعد میں کہا، ابو جہل نے خود بعد میں کہا، کیا کہا؟ میں نے دیکھا جب میرا ارادہ ہوا کہ نبی کو پکڑوں، میں نے ایک دہکتی ہوئی آگ دیکھا۔ دہکتی ہوئی کیا دیکھا؟ آگ، فرشتوں کا جھرمٹ دیکھا، میں ڈر سے پیچھے کھسک گئی۔ عبدن اذا صلی، ایسے بندے کو جو نماز پڑھتا، کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے بعد وہ اس کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کرتا۔ اور ایت ان کان علی الہدی، آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ ہدایت پر ہے؟ اور امر بالتقوی، یا تقوی کا حکم کرتا ہے، اللہ سے ڈرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، خوف بتلاتا ہے۔ اور ایت ان کذب وتولی، اور آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ جھٹلائے اور روگردانی کرے، منہ پھیر لے، شریعت اسلامیہ سے روگردانی کرے؟ فرمایا الم یعلم بان اللہ یری، کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے جو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے جو ان حالات میں بھی کعبۃ اللہ میں اللہ کی وحدانیت کو بلند کر رہے ہیں، کبریائی کو بلند کر۔ کلا لئن لم ینتہ، اگر اس فعل سے اور اس فعل شنی سے اور اس برے فعل سے اگر یہ باز نہ آیا، نہ روکا، اور یہ دھمکی دے رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دھمکی دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو دھمکی دے دی، اور کس نے کیا کہہ دیا پتا؟ ابو جہل نے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ کے پاس زیادہ جتھا ہے، آپ کے پاس زیادہ ٹیم ہے، آپ کے پاس زیادہ تعداد ہے، آپ کے پاس زیادہ لاٹھی ہے، بلائیے ہم سے مقابلہ کر لے۔ اللہ نے کیا جواب فرمایا؟ سنیے، کلا لئن لم ینتہ، اگر یہ باز نہ آیا، لنسفعا بالناصیہ، ہم اس کی پیشانی کو پکڑ کر کے لے آئیں، ہم اس کی پیشانی کو پکڑ کر کے، جب انسان کی پیشانی پکڑی جاتی انسان بے قابو ہو جاتا۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے، سخت خطا کار ہے، جو جھوٹی اور سخت خطا۔ اس پیشانی کو اللہ کے گھر میں گرنی چاہیے تھی، اس پیشانی کو سینکڑوں غیر معبودان باطل کے سامنے یہ پیشانی گر رہی ہے، اور انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لاٹھی اور ڈنڈے سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کہیے فلیدع نادیہ، بلا لیں اپنی ٹیم کو، بلا لیں اپنے جتھا کو، بلا لیں اپنے کنبا کو، بلا لیں اپنے ماننے والوں کو۔ آج بھی ہوتا، کہیں پھنسا فوراً کال کر دیتا، بلاؤں ابھی تجھے، ابھی بتا دیتا ہوں، بلاؤں ابھی تیری میں طبیعت صحیح کروا دیتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ سندع الزبانیہ، ہم بھی اپنی ٹیم کو بلاتے ہیں، ہم بھی فرشتوں کو بلاتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کون لڑ پاتا ہے۔ کلا لا تطعہ، ہرگز نہیں، اور آپ ان کی اطاعت مت کیجیے، واسجد، اور سجدہ کیجیے، واقترب، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے رہیے۔ لہذا آج کے اس سبق میں خاص مضمون کیا ہے کہ مخلوق کو خالق سے جوڑنے کا جو سب سے اہم ذریعہ ہے وہ تعلیم۔
سب سے اہم ذریعہ وہ کیا ہے؟ تعلیم. تعلیم کے بغیر محب محبوب کو نہیں پہچان سکتا, بندہ اپنے خدا کو نہیں پہچان سکتا. سب سے دوسری بات, اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھنا. تیسری بات, حالات چاہے کتنے بد سے بدتر ہو جائے لیکن خدا کی وحدانیت, خدا کی کبریائی کو بلند کرتے ہوئے ایک رائے کے دانے کے برابر بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. وما توفیقی الا باللہ.